السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ دیگر اہم اسلامی علوم کی مشہور و معروف معتبر اور مستند کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی صحیح بخاری شریف کی شرح کا درس بھی ہے، نعمت الباری فی شرح صحیح البخاری۔ الحمدللہ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی آج کا یہ سلسلہ وار درس ہے۔ حدیث نمبر 1460 سے آج کے درس کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1460۔ حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش عن المعرور بن سوید عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال انتهيت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ او والذی لا الہ غیرہ او کما حلف ما من رجل تکون له ابل او بقر او غنم لا يؤدي حقها الا اتي بها يوم القیامة اعظم ما تکون واسمنہ تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس۔ رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے میرے والد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں اعمش نے بیان کیا، معرور بن سوید سے انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا یہ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، یا جس طرح آپ نے حلف اٹھایا یعنی قسم کھائی کہ کوئی مرد ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس اونٹ ہوں یا گائیں ہوں یا بکریاں ہوں جن کا وہ حق ادا نہ کرتا ہو، مگر قیامت کے دن اس کے پاس وہ جانور بہت بڑی جسامت یعنی بہت بڑے جسم والے بن کر بہت بڑی جسامت میں اور بہت فربہ حالت میں یعنی موٹے تازے ہو کر آئیں گے اور اس کو اپنے کھروں سے یعنی اپنے پیروں سے رون دیں گے، کھند لیں گے اور اپنے سینگوں سے اس کو ماریں گے۔ جب ان کا آخری ریوڑ یعنی آخری مندہ گزر جائے گا تو پہلا ریوڑ دوبارہ آ جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس حدیث کو بکیر نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ یعنی جو شخص مویشیوں کی زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کا کیا انجام ہوگا؟ قیامت کے دن اس کے جانور بڑے موٹے تازے ہو کر آئیں گے، اس کو کھند لیں گے، اس کو ماریں گے اپنے لاتوں سے اور اپنے سینگوں سے ماریں گے، اور جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ مخلوق کا فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے ساتھ جانور یہی سلوک کریں گے، وہ جانور جن کی اس نے دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ اس حدیث کے رجال یعنی راویوں کا اس سے پہلے تعارف گزر چکا ہے۔ اس حدیث کی باب کے عنوان سے اس طرح مطابقت ہے کہ جس شخص نے اپنے گایوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، قیامت کے دن وہ اس کو اپنے کھروں سے یعنی اپنے پیروں سے وہ گائیں رون دیں گے اور سینگوں سے ماریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روندنا یعنی کھندلنا کچلنا، اس سے معلوم ہوا کہ کچلنا کھندلنا یعنی روندنا کھندلنا اور اپنے کھروں سے پیروں سے مارنا، تو اس سے معلوم ہوا کہ گایوں کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ جس طرح بکریوں میں زکوٰۃ واجب ہے اسی طرح گایوں میں بھی زکوٰۃ واجب ہے اور اونٹوں میں بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے، اب فقہ میں یہ جو واجب کا جو لفظ آتا ہے جی، تو یہ واجب کا جو لفظ ہے اس کو فرض سمجھا جائے گا یا پھر واجب ہی سمجھا جائے گا؟ واجب اور فرض دونوں قریب قریب معنی میں ہے۔ واجب ہے زکوٰۃ واجب ہے مطلب زکوٰۃ فرض ہے، تو اسی طرح گایوں کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے۔ گایوں کی زکوٰۃ کا نصاب اور زکوٰۃ کی مقدار، علامہ ابن بطال مالکی لکھتے ہیں گایوں کی زکوٰۃ کا نصاب اور اس کی مقدار درج ذیل حدیث میں ہے۔ نیچے ایک حدیث دے رہے ہیں، اس میں گایوں کی مقدار یعنی کتنے گایوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، صاحب نصاب کہلاتا ہے، اس کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف روانہ فرمایا بھیجا تو انہیں حکم فرمایا کہ ہر 30 گایوں میں سے 1 سال کا بچڑا یا بچڑی نر یا مادہ وصول کریں،
اور ہر 40 گایوں میں سے 2 سالہ بچھڑا یا بچھڑی وصول کریں۔ باب نمبر 44، باب الزکاۃ علی الاقارب، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کا بیان۔ اس عنوان میں زکوٰۃ سے مراد اصطلاحی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اجر و ثواب کی نیت سے صدقہ اور خیرات کرنا ہے۔ اصطلاحی زکوٰۃ سے مراد شرعی نصاب پر 1 سال گزرنے کے بعد اس کا 40واں حصہ کسی غیر ہاشمی محتاج ضرورت مند کو دینا ہے۔ یہ 1 بچھڑا 2 بچھڑا، یہ بچھڑے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ گائے کا جو بچھڑا ہوتا ہے، بھینس کے ساتھ جو بچھڑا ہوتا ہے، یہ جانوروں کا جو نصاب بیان کیا گیا ہے، جیسے 40 بکریوں میں 1 بکری زکوٰۃ واجب ہے، اونٹوں کی بھی زکوٰۃ الگ ہے۔ تو جانوروں کی جو عمریں ہوتی ہیں، جیسے 5 اونٹوں میں 1 واجب ہے 1 بکرا، اسی طرح اونٹوں کی تعداد جیسے جیسے بڑھتی جائے گی اس میں سال بھی بڑھتا جائے گا، 1 سالہ 2 سالہ 3 سالہ 4 سالہ ایسا۔ تو اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ 30 گایوں میں، یعنی اگر کوئی شخص 30 گایوں کا مالک ہو تو اس پر 1 سالہ بچھڑا یا 1 سالہ بچھڑی، نر یا مادہ جو بھی دے وہ زکوٰۃ میں جائز ہے، اس پر 1 سالہ بچھڑا یا بچھڑی فرض ہوگی زکوٰۃ میں۔ اور 40 کا اگر عدد پورا ہو جائے گایوں کا تو 1 سالہ بچھڑا وہاں نہیں چلے گا، بلکہ 2 سالہ بچھڑا یا بچھڑی زکوٰۃ میں دینا فرض ہوگا۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہ اجران، اجر القرابتی والصدقتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے 2 اجر ہے۔ کس کے لیے؟ جو رشتہ داروں کو صدقہ دے، خیرات کرے، ان کی مدد کرے۔ ایک اجر قرابت کا ہے رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے، اور ایک اجر صدقے کا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ اور نفل صدقات وغیرہ میں ان کو ترجیح دینی چاہیے۔ پہلے خاندان کے جو لوگ ہیں انہیں زکوٰۃ دی جائے، اگر خاندان میں اگر کوئی نہ ہو تو پھر جب غیر رشتہ داروں کو دیا جائے۔ اس تعلیق کے موافق حدیث سے موصول ایک متصل حدیث عنقریب صحیح بخاری حدیث نمبر 1466 میں آ رہی ہے۔ البتہ زکوٰۃ میں اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی والدین اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اولاد اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ حدیث نمبر 1461، حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ انہ سمع انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول کان ابو طلحہ اکثر الانصار بالمدینہ مالا من نخل وکان احب امواله الیہ بیرحا وکانت مستقبلۃ المسجد وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طیب۔ قال انس فلما انزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام ابو طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي الي بيرحاء وانها صدقة لله ارجو برها وذخرها عند الله فضعها یا رسول اللہ حیث اراک اللہ قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخ ذالک مال رابح ذالک مال رابح وقد سمعت ما قلت وانی ارى ان تجعلها في الاقربین فقال ابو طلحة فعلوا یا رسول اللہ فقسمها ابو طلحة في اقاربه وبني عمه تابعه روحا وقال يحيى بن يحيى واسماعيل عن مالك رائح۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انصار میں سب سے زیادہ کھجوروں کے باغ کے لحاظ سے مالدار تھے، یعنی کھجوروں کے باغ سب سے زیادہ تھے آپ کے پاس انصاری صحابہ میں، اور آپ کا سب سے زیادہ پسندیدہ باغ بیرحا میں واقع تھا۔ بیرحا نامی باغ تھا اور وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں داخل ہوتے تھے اور اس کا میٹھا پانی آپ نوش فرمایا کرتے تھے، آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی ہرگز تم نیکی کا ثواب نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مال ہے اس کو اللہ کی راہ میں جب تک نہ دو اس وقت تک تم نیکی کے ثواب کو نہیں پا سکتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی فوراً آپ کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تم اس وقت تک ہرگز نیکی کا ثواب نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، اور میرے نزدیک میرا سب سے زیادہ پسندیدہ مال بیروحا کا باغ ہے، اور یہ اللہ کے لیے وقف ہے، صدقہ ہے، میں اس کی نیکی اور اللہ کے نزدیک اس کے ذخیرے کی امید رکھتا ہوں، یعنی قیامت کے دن مجھے اس کے اجر و ثواب کی امید ہے، یہ اللہ کے پاس میرے لیے اجر و ثواب کے طور پر محفوظ رہے گی یہ نیکی۔ بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو وہاں خرچ کیجئے جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو بتائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس کی آمدنی کو آپ اس کو خرچ کیجئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑو، یہ نفع آور مال ہے، یعنی اس باغ سے نفع ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، یہ نفع آور مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال رابح 2 مرتبہ فرمایا، اور تم نے جو کہا وہ میں نے سن لیا، یعنی آپ نے حضرت ابو طلحہ سے فرمایا کہ تم نے جو کہا وہ میں نے سن لیا، اور میرا مشورہ یہ ہے، میری یہ رائے ہے کہ تم یہ باغ اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ پس حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہی کروں گا۔ پھر حضرت ابو طلحہ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ عبداللہ بن یوسف کی متابعت روح نے کی ہے، یعنی سیم ایز جیسی ہی حدیث روح نے بھی روایت کی ہے، اور یحییٰ بن یحییٰ اور اسماعیل نے امام مالک سے رابح کا لفظ آیا ہے، رابح کے بجائے ایک روایت میں رائحن ہے، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، یعنی یہ نفع پہنچانے والا مال ہے، اس سے آمدنی ہوتی ہے اس باغ سے، تم اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں وقف کر دو۔ اس حدیث کے راویوں کا اس سے پہلے کئی بار تذکرہ ہو چکا ہے۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملے میں ہے، رشتہ داروں پر صدقہ کرنے کا یہ بیان ہے، تو تم یہ باغ اپنے رشتہ داروں کو دے دو، اللہ کی راہ میں وقف کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، تو جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں پہلے ان کا حق ہے، ان کو دے دو۔ اس حدیث شریف، حدیث مذکور کے مسائل اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، یعنی اس ابھی جو بیان کی گئی ہے حدیث، اس حدیث کے مسائل اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی دریا دلی یعنی سخاوت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نفسی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صدقے کے لیے جو رہنمائی فرمائی کہ ان کے صدقے کو اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو انہیں آپ نے حکم دیا کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس باغ کو وقف کر دیں۔ علامہ عینی لکھتے ہیں اس حدیث کے مسائل اور فوائد حسب ذیل ہیں، یعنی اس حدیث شریف سے مستنبط ہونے والے، نکالے جانے والے مسئلے اور فائدے اس طرح ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے نزدیک میرا سب سے زیادہ پسندیدہ مال بیروحا کا باغ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے مال سے محبت کرنا اور اس کو پسند کرنا جائز ہے، اور اس میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی زمین پر پھلدار درختوں کا باغ لگانا جائز ہے، جبکہ وہ زمین ہماری اپنی ملکیت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ کے باغ میں جایا کرتے تھے، اور اس باغ کا آپ شیریں، ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی پیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے جو بات گزری، جی، اپنے باغ سے محبت کرنا کیا ہے؟ یعنی اپنے مال سے محبت کرنا، مال کو چاہنا، پسند کرنا، یہ عیب والی بات اور نقص والی بات شریعت میں نہیں ہے۔ اچھا جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے باغ میں جایا کرتے تھے اور اس کا پانی پیتے تھے، میٹھا پانی۔ اس سے معلوم ہوا کہ استاد اور شیخ کا اپنے شاگرد کے باغ میں اس کی اجازت کے بغیر جانا جائز ہے، اور اپنے دوستوں کے باغ میں جانا اور اس کے پھلوں میں سے کھانا بھی جائز ہے۔ یہ اجازت ایک حقیقی ہے جس میں صاف طور پر وضاحت کے ساتھ اجازت لی جائے، اور ایک اجازت حکمی ہے، یعنی استعمال کرنے پر دوست ناراض نہ ہوتا ہو، غصہ نہ ہوتا ہو، تو پھر ایسی صورت میں شریعت میں اجازت ہے، بلا اجازت کھانا بھی جائز ہے۔ اور اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا پسندیدہ باغ اللہ کی راہ میں دے دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا یہ تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ اس سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی دریا دلی یعنی سخاوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نفسی بھی معلوم ہوتی ہے کہ اتنا بڑا باغ جب وقف کیا جا رہا تھا تو آپ نے قبول نہیں فرمایا، بلکہ ان کی رہنمائی فرمائی کہ صدقے میں، خیرات میں، زکوٰۃ میں، نفلی صدقات ہوں یا فرض زکوٰۃ ہو، اس میں سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 1462 حدثنا ابن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زید بن عیاض بن عبد الله عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ
خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحى او فطر الى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وامرهم بالصدقه فقال يا ايها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما ذلك يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاء زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب فقال أي الزيانب فقيل امرأة ابن مسعود قال نعم إذنوا لها فأذن لها قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں ابن ابی مریم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں محمد بن جعفر نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے زید نے خبر دی، عیاض بن عبداللہ سے انہوں نے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر، راوی کو شک ہے عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے، پھر آپ واپس آئے تو آپ نے لوگوں کو وعظ و نصیحت فرمائی اور ان کو صدقہ کرنے کا، خیرات کرنے کا حکم دیا۔ بس فرمایا اے لوگو صدقہ کرو، یعنی خیرات کرو۔ پھر آپ کا خواتین پر گزر ہوا، خواتین بھی عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ پہنچی تھی، خواتین یعنی عورتوں کے بعد سے آپ کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کیا کرو، خیر خیرات کیا کرو، کیونکہ میں نے تم میں سے اکثر کو دوزخ والیاں پایا ہے، یعنی دوزخ میں عورتوں کی میجارٹی اکثریت زیادہ ہے، اسی لیے دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے صدقے کا سہارا لو، خیر خیرات کیا کرو۔ تو خواتین عورتوں نے پوچھا وہ کس وجہ سے، یعنی عورتوں کی کثرت دوزخ میں کیوں ہے، اس کی وجہ ہے، اس کا سبب کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا اس کا سبب کیا ہے، تم لعنت بہت کرتی ہو، لعن تان کرتی ہو، ملامت کرتی ہو، کوستی ہو اور اپنے خاوند کی نافرمانی ناشکری کرتی ہو۔ خاوند یعنی شوہر کی ناشکری کرتی ہو، جیسا کہ دیگر احادیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شوہر کسی خاتون اس کی بیوی کے ساتھ زندگی بھر حسن سلوک کرے اور کبھی کوئی اس کے ساتھ اچھا سلوک ایک آدھ مرتبہ نہ کر سکے تو وہ کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، یعنی میں کبھی بھلائی تمہاری جانب سے دیکھی ہی نہیں، جیسے عام طور پر عورتیں کہتی ہے کہ اس گھر میں مجھے کبھی سکون ملا ہی نہیں۔ اس طرح کے کلمات عورتیں بے صبری کی وجہ سے اپنی زبان سے ادا کرتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لعن تان زیادہ کرتی ہو، ملامت کرتی ہو، کوستی ہو اولاد کو، شوہر کو اور دیگر لوگوں کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو، اس کے احسانات کو نہیں مانتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عقل اور دین کی کمی والی تم میں سے کوئی ایسی عورت نہیں دیکھی جو سمجھدار مرد کی عقل کو گم کر دے، یعنی اس کو لے جائے۔ یعنی عورتوں کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہ ناقصات العقل ہیں، یعنی ان کی فہم، ان کی سمجھ کمزور ہے، نقص والی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر یہ کمال ہے کہ کبھی کبھی وہ عقل مند آدمی کو بھی حیرت میں ڈال دیتی ہے اور پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ یعنی یہ نقص ہونے کے باوجود ان کی یہ خوبی ہے کہ کبھی اچھے خاصے مرد بھی ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے عورتوں کی جماعت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ پھر جب آپ گھر پہنچے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ جن کا نام زینب تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ سے وہ اجازت طلب کی، پرساز کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زینب ہیں جو آپ سے اجازت طلب کرتی ہیں ملاقات کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی زینب ہیں؟ زینب نام کی کئی صحابیہ تھی، اس لیے آپ نے صرف جب زینب کہا گیا تو آپ نے پوچھا کہ کون سی زینب، تو بتایا گیا کہ یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ زینب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان کو اجازت دے دو، بس ان کو اجازت دے دی گئی۔ تو وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کیا انہوں نے کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے آج صدقہ کرنے کا حکم فرمایا تھا اور میرے پاس کچھ زیورات ہیں۔
پس میں نے ان کو صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ پس حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ گمان، یہ خیال ہے کہ میں جن پر ان زیورات کو صدقہ کروں، یعنی میں جن کو یہ زیورات بطور صدقہ دوں، ان میں وہ اور ان کی اولاد زیادہ مستحق ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ تم یہ جو نفل صدقہ، یہ خیرات کر رہی ہو، یہ دوسروں سے زیادہ میں اور میرے بچے اس کے مستحق ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ سے فرمایا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن مسعود نے سچ کہا، یعنی وہ اپنے قول میں سچے ہیں کہ تم جن کو صدقہ دو، خیرات کرو، نفل صدقہ، اس میں تمہارے شوہر اور تمہارے بچے اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ تمہارے شوہر اور ان کی اولاد اس کے زیادہ حقدار ہیں جن پر تم صدقہ کرو گی، یعنی نفل خیرات میں، صدقات میں قریبی رشتہ داروں کو پہلے ترجیح دی جائے اور ان کا خیال رکھا جائے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 304 میں گزر چکی ہے۔ تاہم اس حدیث میں زیورات کے نفلی صدقے کا ذکر ہے، اس مناسبت سے ہم یہاں زیورات کی زکوٰۃ کا مسئلہ اور اس میں فقہا کے مسالک اور فقہائے احناف کے موقف پر دلائل کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ فقہائے احناف، حنفی فقہا کا موقف کیا ہے اور ان کے دلائل کیا ہیں۔ مستعمل زیورات میں زکوٰۃ کے وجوب کے متعلق فقہا کے مسالک۔ مستعمل زیورات یعنی عورتیں، خواتین جو زیورات پہنتی ہیں، استعمال کرتی ہیں، ان کے یوز میں جو ہیں زیورات، ان کی زکوٰۃ کیا واجب ہے یا نہیں، اس سلسلے میں علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں، جب عورت زیورات کو پہنتی ہو یا عاریتاً یعنی کسی کو فائدہ اٹھانے کے لیے دیتی ہو، جیسے عام طور پر کسی کے پاس اگر زیور نہ ہو تو وہ دوسروں کے پاس سے زیور مستعار لے کر پہن کر جاتی ہیں دعوتوں میں، یعنی عاریتاً ٹیمپرری استعمال کے لیے، تو حضرت ابن قدامہ حنبلی کہتے ہیں کہ جب عورت زیورات کو پہنتی ہو، یعنی خود وہ اس کے استعمال میں ہو یا عاریتاً دیتی ہو، تو ان زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ حنبلیہ کا ظاہر المذہب ہے، یعنی حنبلی مسلک میں یہ ایک قول ہے حضرت کہ جو زیور عورت کے استعمال میں ہو یا کسی دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے دیتی ہو، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ حنبلی مسلک میں ظاہری مذہب ہے یہ، ابھی آگے اور اقوال بیان کریں گے۔ حضرت ابن عمر، حنبلی میں ظاہری دو بھی ہے کیا؟ بعض فقہا کے دو قول ہوتے ہیں، یا ان میں پھر بعض جو اپنے وقت کے مجتہد ہوتے ہیں ان کے مختلف اقوال بیان کیے جاتے ہیں۔ تو حنبلی مسلک میں یا ظاہر المسلک حنبلیہ میں ظاہر المذہب ہے، یعنی ظاہری اعتبار سے بعض فقہائے حنابلہ نے اس قول کو اختیار کیا ہے کہ عورتوں کے استعمال میں جو زیورات ہوں یا وہ کسی دوسروں کو ٹیمپرری استعمال کے لیے دیتی ہوں، ان زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت انس، حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہم کا یہی موقف ہے۔ اور فقہا حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما، اور فقہائے تابعین میں سے قاسم، شعبی، قتادہ، محمد بن علی اور عمرہ کا، یعنی کبار تابعین ہے یہ، ان کا بھی یہی موقف ہے۔ اور ائمہ میں سے امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا بھی یہی مسلک ہے کہ جو زیورات عورتوں کے استعمال میں ہو یا وہ کسی دوسروں کو ٹیمپرری استعمال کے لیے دیتی ہوں، ان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ایک مسلک یہ ہے۔ دوسرا مسلک یہ ہے کہ عورت کے پہنے ہوئے زیورات میں زکوٰۃ ہے۔ عورت جن زیورات کو پہنتی ہے، استعمال کرتی ہے، ان میں زکوٰۃ فرض ہے، یہ دوسرا قول ہے ان کا۔ حضرت عمر، حضرت ابن مسعود، یہی ائمہ کا، ائمہ ثلاثہ، ایک قول یہ بھی ہے۔ حضرت عمر، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا یہی موقف ہے۔ اور فقہائے تابعین میں سے سعید بن المسیب، سعید بن جبیر، عطا، مجاہد، عبداللہ بن شداد، جابر بن زید، ابن سیرین، میمون بن مہران، زہری، سفیان ثوری اور ائمہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ کا یہی مسلک ہے کہ عورتوں کے زیورات پر مطلق زکوٰۃ واجب ہے، یعنی جو عورتیں زیورات چاہے وہ استعمال کریں یا استعمال نہ کریں، پہنیں یا نہ پہنیں، یا کسی کو ٹیمپرری استعمال کے لیے دیں، اگر وہ نصاب کی مقدار میں ہے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو پھر اس پر مطلق زکوٰۃ فرض ہے احناف کے پاس۔ مستعمل زیورات میں زکوٰۃ کے وجوب کے متعلق احادیث مطلقہ، یعنی جو زیور عورتیں پہنتی ہیں ان میں زکوٰۃ
ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس سلسلے میں احادیث پیش کی جا رہی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو زکوٰۃ کے فرائض مکتوب میں لکھے، یعنی زکوٰۃ کے جو احکام آپ نے خط میں لکھے، اس میں یہ بیان ہے چاندی میں 40واں حصہ زکوٰۃ ہے، اور اگر اس کے بعد صرف 190 درہم ہوں، چاندی کے سکے ہوں، تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس کا مالک نفلی طور پر زکوٰۃ دینا چاہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ 200 درہم چاندی ہے۔ 200 درہم سے اگر 1 درہم بھی کم ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مگر یہ کہ اگر مالک تطوعاً خوش دلی سے کچھ دینا چاہے تو اس کو اس کا اختیار ہے۔ اس حدیث سے وجہ استدلال، دلیل پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 درہم بعض فقہا کے قول کے مطابق 52.5 تولے چاندی اور بعض فقہا کے قول کے مطابق 42.5 تولے چاندی پر مطلقاً زکوٰۃ واجب کی گئی ہے۔ اس حدیث میں خواہ وہ چاندی زیورات کی شکل میں ہو یا روپیے پیسے کی شکل میں ہو، درہم کی شکل میں ہو، ہر صورت میں 200 درہم اگر ہوں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ 755 گرام اور اس پر 485 گرام 755 ملی گرام یہ چاندی کا نصاب ہے۔ زکوٰۃ میں 60 گرام سونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 60 گرام پہ کچھ ملی گرام بھی ہے؟ 60 گرام پر غالباً کچھ ملی گرام ہے۔ 60 گرام یعنی اب موجودہ زمانے کے لحاظ سے بعض علماء کہتے ہیں کہ 7.25 تولے اور بعض علماء اہل علم کہتے ہیں کہ 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ 60 گرام موجودہ زمانے کے لحاظ سے کتنے تولے ہوتے ہیں اس کا اندازہ کر کے یا معلوم کر کے پکا اس حساب سے زکوٰۃ دیں۔ اسی طرح 200 درہم اگر چاندی ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح یہ حدیث ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 اوقیہ 200 درہم یا 52.5 تولے چاندی، بعض فقہا کے قول کے مطابق 200 درہم 52.5 تولے چاندی ہوتی ہے، اور بعض فقہا کے قول کے مطابق 42.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ 5 اوقیہ سے کم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یعنی 200 درہم سے اگر کم ہو، 425 گرام 755 ملی گرام چاندی سے اگر کم ہو اس مقدار سے تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور سونے کی زکوٰۃ کے متعلق یہ احادیث شریفہ ہیں۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا، روانہ فرمایا، تو انہیں حکم دیا کہ وہ ہر 40 دینار میں سے 1 دینار وصول کریں۔ دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، اگر 40 دینار ہوں تو پھر اس پر 1 دینار زکوٰۃ واجب ہے، اور 200 درہم اگر دینار ہوں تو اس میں سے 5 درہم وصول کریں۔ حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 20 دینار سے نصف دینار زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے، اور ہر 40 دینار میں سے نصف دینار یعنی آدھا دینار، 40 میں 1 دینار واجب ہے تو 20 دینار میں ہاف دینار، آدھا دینار واجب ہوگا۔ حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا اس میں مذکور تھا، اس میں بیان کیا گیا تھا جب سونے کی قیمت 200 درہم کو پہنچ جائے تو ہر 40 درہم میں 1 درہم زکوٰۃ فرض ہے۔ امام محمد شیبانی، محمد بن حسن شیبانی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد، آپ بیان کرتے ہیں ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ نے خبر دی حماد سے جو آپ کے استاد ہیں، انہوں نے ابراہیم نخعی سے انہوں نے بیان کیا کہ 20 مثقال سونے سے کم مقدار میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ 20 مثقال سونا یعنی 20 دینار سے کم میں زکوٰۃ، 20 مثقال سونے سے کم میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ سونے کا نصاب کیا ہے؟ 60 گرام، سونے سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، پر جب 20 مثقال سونا ہو تو اس میں سے نصف مثقال، آدھا مثقال زکوٰۃ دی جائے گی، اور جو 20 مثقال سے زیادہ ہو تو اس کے حساب سے زکوٰۃ دی جائے گی، یعنی اگر 20 سے 40 ہو جائیں تو 1 مثقال زکوٰۃ واجب ہوگی، 80 میں 2 مثقال، 200 ہو جائیں جب درہم اور جب 200 درہم چاندی ہو تو اس میں سے 5 درہم زکوٰۃ دی جائے گی، اور جو 200 درہم سے زائد ہوں، 200 درہم سے اگر بڑھ جائیں تو پھر اس کے حساب سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ امام محمد نے کہا ہم ان سب پر عمل کرتے ہیں
اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سب پر عمل کیا کرتے تھے. یعنی 200 درہم سے کم میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے. 200 درہم اگر ہو جائیں تعداد تو 5 درہم زکوٰۃ فرض ہوگی. امام ابو احمد بن زنجوی نے کتاب الاموال میں ابو نعیم نخعی سے، انہوں نے ارزمی سے، انہوں نے عمرو بن شعیب سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 200 درہم سے کم میں کوئی چیز واجب نہیں ہے. درہم کی تعداد 200 سے کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور نہ 20 مثقال سے کم سونے میں کچھ واجب ہے. یعنی 20 مثقال سے کم اگر سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور 200 درہم میں 5 درہم واجب ہیں، اور 20 مثقال سونے میں نصف مثقال واجب ہے. یعنی 20 دینار میں آدھا دینار زکوٰۃ واجب ہے. ان احادیث سے وجہ استدلال جو کیا جا رہا ہے مستعمل زیورات میں زکوٰۃ کے فرض ہونے کا، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیے جانے والے زیورات میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7.5 تولے سونے پر مطلقاً زکوٰۃ فرض کی ہے، خواہ وہ سونا خام حالت میں ہو یا زیورات کی صورت میں. یعنی وہ سونا چاہے زیورات کی شکل میں ہو یا بسکٹ کی شکل میں ہو، یا پھر اس کی جو اصلی حالت ہوتی ہے معدن ایک کان کی جیسی، اگر کسی بھی صورت میں ہو، چاہے زیورات میں ڈھلا ہوا ہو یا نہ ہو، 60 گرام اگر سونا نہ ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. صدر الشریعہ مولانا محمد امجد علی اعظمی متوفہ 1367 ہجری لکھتے ہیں 1367 ہجری، مسئلہ سونے کا نصاب 20 مثقال ہے، یعنی 7.5 تولے سونا، اور چاندی کا نصاب کیا ہے، اور چاندی کی 200 درہم یعنی 52.5 تولے چاندی. بہرحال اہل علم کا اس میں اختلاف ہے، بعض کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے اور بعض کے پاس 42.5 تولے، اور سونا بھی بعض کے پاس 7.5 تولے ہے اور بعض کے پاس 6.25 تولے. مستعمل زیورات میں زکوٰۃ کے وجوب کے متعلق خصوصی احادیث، استعمال کیے جانے والے خود عورتوں کے جو استعمال میں ہوں زیورات اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اس سلسلے میں احادیث شریفہ پیش کیے جا رہے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں سونے کے زیورات پہنا کرتی تھی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کنز ہے، خزانہ ہے جس کی قرآن مجید میں مذمت کی گئی ہے؟ فذوقوا ما کنتم تکنزون کہہ کر اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو زیور زکوٰۃ کی مقدار کو پہنچ گیا اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی تو وہ کنز نہیں ہے. یعنی جو سونا نصاب کی مقدار میں ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، یعنی اس کا حق ادا کر دیا جائے، تو پھر وہ کنز میں نہیں آتا. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1564، مستدرک کے حاکم جلد 1 صفحہ 390. امام بیہقی نے کہا اس کی سند میں ثابت بن عجلان منفرد ہے، مگر اسے امام بخاری نے روایت کی ہے اور امام ابن معین نے ان کی توثیق کی ہے، یعنی ان کو قابل بھروسہ ثقہ قرار دیا، اور امام ابن حبان نے قابل بھروسہ، قابل ثقہ یعنی قابل اعتماد، قابل اعتبار، قابل اعتماد قرار دیا، اور امام ابن حبان نے ان کا ثقات میں ذکر کیا ہے. یعنی اس سند کے راویوں میں ایک راوی ثابت بن عجلان منفرد ہیں. یہ ائمہ جرح و تعدیل کے جو اصول ہیں علم کی روشنی میں جو قواعد بنائے گئے ہیں راویوں کے قابل اعتبار اور ناقابل اعتبار ہونے کی اس حیثیت سے بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ثابت بن عجلان سے امام بخاری نے روایت لی ہے، اور امام ابن معین یہ ائمہ جرح و تعدیل میں سے بڑے جلیل القدر امام ہیں، آپ نے بھی ثابت بن عجلان کو ثقہ قرار دیا، قابل اعتبار قرار دیا، ان کی روایت قابل قبول ہے کہا. اور امام ابن حبان یہ بھی ائمہ جرح و تعدیل میں جلیل القدر امام ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی کتاب الثقات، اس میں انہوں نے ثابت بن عجلان کا ذکر کیا. عبداللہ بن شداد بن ہاتھ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے ہاتھوں میں، اس حال میں کہ میرے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن تھے. آپ نے پوچھا اے عائشہ یہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا میں نے ان کو اس لیے پہنا ہے تاکہ میں آپ کے لیے بناؤ سنگھار کروں، مزین رہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی میں نے صرف آپ کی خاطر ان کنگنوں کو پہنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں. تو آپ نے فرمایا یہ دوزخ کی آگ سے تمہارے لیے کافی ہیں.
یعنی عورتیں جو سونا استعمال کرتی ہیں پہنتی ہیں اگر وہ نصاب کی مقدار میں پہنچ جائے تو اس کی زکوٰۃ ان پر فرض ہوتی ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ آگے بھی غالباً ایک حدیث آئے گی کہ جس سونے کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ دوزخ کی آگ میں آدمی کو پہنچا دیتی ہیں۔ اس حدیث کی سند میں محمد بن عطا ایک راوی ہیں، امام دارقطنی نے ان کو مجہول کہا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ ان کا پورا نام محمد بن عمرو بن عطا ہے، اور جب ان کی نسبت ان کے دادا عطا کی طرف کی جائے تو ان کو مجہول گمان کیا جاتا ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث کو امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح قرار دیا ہے، یعنی ائمہ جرح و تعدیل کے نزدیک یہ معتبر راوی ہیں، لہٰذا اس حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے، بطور دلیل اس حدیث کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ عورتوں کے زیورات میں مطلق زکوٰۃ فرض ہے جبکہ وہ نصاب کی مقدار میں ہوں اور ان پر 1 سال گزر جائے۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، اس حال میں کہ ان کے ساتھ ان کی ایک بیٹی تھی اور ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ تو آپ نے اس خاتون سے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس سے خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ اس عورت نے پھر وہ کنگن اتار کر ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا تم ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور اس عورت نے کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ یعنی اسے معلوم ہوا کہ عورتوں کے استعمال میں جو زیورات ہیں ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ 2 چیزیں شرط ہے اس کے لیے، نصاب کی مقدار میں ہونا چاہیے اور اس پر 1 سال مکمل گزر جائے۔ تو آپ نے فوراً جب اس خاتون کو کہا کہ جس سونے کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی اس کو آگ بنا کر، تو آگ کے کنگن بنا کر جو بھی تم پہنو گی وہ اس شکل میں ڈھال کر اس کو تم کو پہنایا جائے گا، تو کیا تمہیں یہ چیز پسند ہے؟ تو اس خاتون نے فوراً آپ کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے وہ کنگن اتار کر بطور زکوٰۃ فوراً آپ کی خدمت میں انہوں نے پیش کر دیا اور عرض کیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں کہ وہ اس کو غریبوں اور محتاجوں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں، بیوی ہیں، آپ بیان کرتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زیورات ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تنگ ہے، ٹائٹ ہے، یعنی ان کے پاس گزر بسر کے لیے اخراجات کی پابجائی کے لیے ان کے پاس پیسے بہت کم ہیں، ہاتھ ان کا ٹائٹ ہے، اور میرے زیر کفالت یعنی میری پرورش میں میری 2 بھتیجیاں ہیں، آیا کیا میرے لیے یہ جائز ہے کہ میں اپنے زیورات کی زکوٰۃ ان پر خرچ کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا تمہاری اور تمہارے بچوں کی کفالت نے مجھے صدقہ کرنے سے روک رکھا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان پر خرچ کرو، تمہارے لیے اس میں 2 اجر ہیں، دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے، یعنی رشتہ داروں پر صدقہ کرنے سے دوہرا اجر ملتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس جو زیورات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ شعبی بیان کرتے ہیں کہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی یہ زیورات ہیں، یہ 70 دینار کے ہیں، ان کی مالیت 70 دینار ہے، پس آپ ان میں سے اللہ تعالیٰ کا حق لے لیجئے۔ یہ 70 دینار کے برابر قیمت کے برابر یہ زیور ہیں، 70 دینار میں جتنی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے آپ اس میں سے لے لیجئے، چونکہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ اس میں سے لے لیجئے۔ تو پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 1 دینار اور 1/4 دینار لے لیا۔ جب زیورات بمقدار نصاب ہوں تو ان میں زکوٰۃ کے وجوب کے متعلق فقہائے تابعین کے آثار، یعنی زیورات نصاب کی مقدار میں ہوں تو کیا ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یا نہیں، اس سلسلے میں فقہائے تابعین کے اقوال کیا ہیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر نے کہا سونے اور چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ فرض ہے، اور یہی سفیان کا قول ہے۔ عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو یہ حکم دیتے تھے کہ وہ اپنے زیورات کی زکوٰۃ دیا کریں۔ عمرو بن حریم بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید سے پوچھا گیا کیا زیورات میں زکوٰۃ فرض ہے، تو انہوں نے کہا ہاں، جب وہ 20 مثقال سونا ہو یا 200 درہم چاندی ہوں اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔
حجاج بیان کرتے ہیں کہ عطا زہری اور مکحول یہ بڑے بڑے تابعین ہیں، کبار تابعین، انہوں نے کہا کہ زیورات میں زکوٰۃ فرض ہے اور سنت کا یہ حکم جاری ہے کہ سونے اور چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ فرض ہے۔ عبداللہ بن شداد نے کہا کہ زیورات میں زکوٰۃ فرض ہے، حتیٰ کہ انگوٹھی میں بھی زکوٰۃ ہے، پورے سونے کا حساب کیا جائے، جتنی مقدار کو پہنچے اس حساب سے 40واں حصہ زکوٰۃ کا ادا کیا جائے۔ حسین بیان کرتے ہیں کہ عطا نے کہا کہ جب زیورات کا نصاب زکوٰۃ کو پہنچ جائے تو ان میں زکوٰۃ فرض ہے۔ زیورات میں زکوٰۃ واجب نہ ہونے کے متعلق ائمہ ثلاثہ کی احادیث اور ان کے جوابات۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کے پاس مستعملہ زیورات میں اور ان زیورات میں جن کو عورتیں دوسروں کو ٹیمپرری استعمال کے لیے دیتی ہیں، ان زیورات میں ان ائمہ کے پاس زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ان کے دلائل کیا ہیں اور پھر ان کے دلائل کے جوابات احناف کی طرف سے کیا ہیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ امام بیہقی فرماتے ہیں اس حدیث کو ہمارے فقہا نے روایت کیا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ باطل ہے اور اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد نہیں ہے۔ عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا زیورات میں زکوٰۃ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا اگرچہ 1000 دینار ہوں، یعنی ان زیورات کی مالیت، ان کی قیمت 1000 دینار تک بھی پہنچ جائے تب بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا 1000 کثیر ہیں، یعنی 1000 بہت زیادہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر زیورات نصاب کی مقدار میں ہوں تو پھر ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے علاوہ حضرت انس، حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہم کا بھی یہی موقف ہے، اور یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے، اور اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رائے، ان کے اقوال الگ الگ ہیں، مختلف ہیں، لیکن احادیث صحیحہ اور آثار قویہ یعنی صحابہ کرام کے اقوال سے یہ ثابت ہے کہ آثار قویہ مضبوط دلائل، مضبوط اقوال صحابہ کے جو ہیں ان سے یہ ثابت ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے، اور یہی چیز صحابہ کرام اور یہی چیز اصول اسلام کے مطابق ہے، اور زیورات میں زکوٰۃ کے وجوب کی نفی میں صرف بعض صحابہ کے اقوال ہیں، یعنی زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے جو کہتے ہیں، یہ اس میں بعض صحابہ کا یہ قول ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے متعلق کوئی ارشاد نہیں ہے، جیسا کہ امام بیہقی نے بھی اعتراف کیا ہے، مسلکاً شافعی ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اعتراف کیا کہ زیورات میں زکوٰۃ کے فرض نہ ہونے پر کوئی حدیث نہیں ہے، جبکہ زیورات میں زکوٰۃ کے وجوب کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات احادیث صحیحہ سے آپ کے ثابت ہیں۔ شرح صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 893 سے 895 میں بھی اس مسئلے پر بحث کی گئی ہے، لیکن یہاں نعمت الباری میں بہت تفصیلی بحث ہے۔ بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عورتوں کے زیورات میں زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ زیورات خود ان کے استعمال میں ہوں یا وہ پھر کسی کو ٹیمپرری استعمال کے لیے دیتی ہوں۔ اگر ان زیورات کی مقدار نصاب کو پہنچ جائے، نصاب کی مقدار میں اگر ہوں، چاہے سونا ہو یا چاندی، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، بشرطے کہ اس پر 1 سال گزر چکا ہو۔ اور ائمہ ثلاثہ کے پاس مستعملہ اور عاریتاً ٹیمپرری استعمال کے لیے دیے جانے والے زیورات میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ باب نمبر 45 باب لیس علی المسلم فی فرسہ صدقۃ۔ ایک تو خود کے لیے استعمال ہونے والے اور عاریتاً استعمال کے لیے دیا جانے والے زیورات، دونوں پر بھی زکوٰۃ، ہاں، اہم مسئلہ ہے کہ عورتوں کے خود کے استعمال میں ہوں یا وہ کسی دوسروں کو استعمال کرنے کے لیے دیتی ہوں، عاریتاً یعنی عارضی طور پر، ان دونوں صورتوں میں ائمہ ثلاثہ کے پاس، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کے پاس ان زیورات میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس مطلقاً زیورات میں زکوٰۃ فرض ہے جبکہ وہ نصاب کی مقدار میں ہوں اور ان پر 1 سال گزر چکا ہو۔ باب نمبر 45 باب لیس علی المسلم فی فرسہ صدقۃ۔ مسلمان پر اس کے گھوڑے میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اگر کوئی گھوڑے کا مالک ہو تو اس پر زکوٰۃ
घोड़े की फ़र्ज़ नहीं है। हदीस नंबर 1463। हदसना आदम क़ाल हदसना शुअबा क़ाल हदसना अब्दुल्लाह इब्न दीनार क़ाल समिअतु सुलैमान इब्न यसार अन इराक़ बिन मालिक अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा अलल मुस्लिम फ़ी फ़रसिही व ग़ुलामिही सदक़तुन। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि रिवायत करते हैं, हमें आदम ने बयान किया, उन्होंने कहा, हमें शुअबा ने बयान किया, उन्होंने कहा, हमें अब्दुल्ला बिन दीनार ने बयान किया, उन्होंने कहा, मैंने सुलेमान बिन यसार से सुना, उन्होंने इराक़ बिन मालिक से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की, उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान पर उसके घोड़े और ग़ुलाम में ज़कात वाजिब नहीं है। घोड़ों में ज़कात के वजूब के मुतालिक मज़ाहिब फ़ुक़हा और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मज़हब पर दलाइल, यानी घोड़ों पर ज़कात, घोड़ों में ज़कात वाजिब है या नहीं, इस सिलसिले में फ़ुक़हा के अक़वाल क्या हैं और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि का मसलक क्या है और आपकी दलीलें क्या हैं। अल्लामा आइनी लिखते हैं, सईद बिन मुसैयब, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, मकहूल, अता, शाबी, हसन यानी हसन बसरी, हकम, इब्न सीरीन, सुफ़ियान सौरी, शिहाब ज़ुहरी, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद, इमाम इसहाक़ और गैर मुक़ल्लिदीन ने यह कहा है कि घोड़ों में बिल्कुल ज़कात नहीं है। और हमारे असहाब में से यानी हनफ़ी फ़ुक़हा में से इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि अलैहिमा का भी यही कौल है, यही मौक़िफ़ है। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को रिवायत करने के बाद लिखा है, अहले इल्म का इस हदीस के ऊपर अमल है। उन्होंने कहा कि जंगल में चरने वाले घोड़ों पर ज़कात नहीं है और जो ग़ुलाम खिदमत के लिए हों उन पर भी ज़कात नहीं है, सिवाय उस सूरत के कि वो घोड़े और ग़ुलाम तिजारत के लिए हों। तिजारत की नीयत से अगर ख़रीदे गए हैं, उनसे तिजारत करना मकसूद हो, तो फिर जब उनकी कीमत पर साल गुजर जाए तो उन पर ज़कात वाजिब होगी। इब्राहीम नख़ाई, हम्माद बिन अबी सुलैमान, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और इमाम ज़ुफ़र ने ये कहा कि जो घोड़े नस्ल बढ़ाने के लिए रखे हों उनमें ज़कात वाजिब है, यानी फ़र्ज़ है। और शमसुल अइम्मा सरख्सी, ये फ़र्ज़ है किनके पास है? इब्राहीम नख़ाई, हम्माद बिन अबी सुलैमान, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और इमाम ज़ुफ़र। अच्छा। इमाम ज़ुफ़र भी हनफ़ी हैं। इन हज़रात ने कहा कि जो घोड़े नस्ल बढ़ाने के लिए रखे हों उनमें ज़कात फ़र्ज़ है। और शमसुल अइम्मा सरख्सी, ये भी बड़े फ़क़ीह हैं, हनफ़ी हैं। उन्होंने कहा कि सहाबा में से हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु का भी यही मौक़िफ़ है कि जो घोड़े नस्ल बढ़ाने के लिए रखे गए हों उन पर ज़कात फ़र्ज़ है। और उन्होंने दर्ज झैल यानी अब ये जो नीचे जो हदीस दी जा रही है उससे उन्होंने दलील पेश की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक तवील हदीस मरवी है कि जिस शख्स के पास सोना चांदी हो और वो उसकी ज़कात अदा ना करे तो क़ियामत के दिन उस सोने चांदी को दोज़ख की आग से तापने के बाद, यानी दोज़ख की आग में उसको जलाने के बाद उसकी पेशानी, पहलू और पुश्त यानी पीठ को उन सिक्कों से जिनको तापा गया है जहन्नम की आग में, उनसे उसको दाग दिया जाएगा, यानी चुरके दिए जाएंगे, जलाया जाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह घोड़ों के मुतालिक क्या हुक्म है? तो आपने फरमाया, घोड़ों की 3 किस्में हैं। एक किस्म वो है जो अपने माल के लिए, जो अपने माल यानी मालिक के लिए बोझ है, यानी मालिक जिसको चारा डालता है, जिसकी परवरिश करता है। दूसरी किस्म वो है जो उसके गुनाहों के लिए सत्र और हिजाब है। घोड़ा वो है जो मालिक के गुनाहों के कफ़ारे मिटाने का सबब है। और तीसरी किस्म वो है जो उसके लिए अज्र है, यानी अज्र व सवाब का सबब है। वो घोड़े जो उसके लिए बोझ हैं, वो कौन से घोड़े हैं? ये वो घोड़े हैं जिनको उसने अहले इस्लाम को दिखाने और उन पर फ़ख्र करने के लिए बांधा है, यानी जो फ़ख्र के लिए, रियाकारी के लिए और मुसलमानों को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए जो घोड़े बांध कर रखता है, अपनी शान व शौकत बताने के लिए कि वो घोड़े उसके मालिक पर बोझ हैं। और वो घोड़े जो उसके लिए सत्र हैं, यानी उसके गुनाहों को छुपाने वाले हैं, ये वो घोड़े हैं जिनको उसने अल्लाह के रास्ते में बांधा है, मुजाहिदीन को देने के लिए या ख़ुद उस घोड़े पर सवार होकर जिहाद करने के लिए। और वो उन घोड़ों की पुश्त में और उनकी गर्दनों में अल्लाह के हक़ को नहीं भूला, यानी घोड़ों का हक़ अदा किया, उनको चारा डाला और उन घोड़ों को सही काम के लिए इस्तेमाल किया, जिहाद के लिए। और रहे वो घोड़े जो उसके लिए अज्र व सवाब का बाइस हैं, ये वो घोड़े हैं जिनको उसने अहले इस्लाम के लिए अल्लाह के रास्ते में बांधा है, यानी घोड़ों को इसलिए रखा ताकि दुश्मनान इस्लाम के ख़िलाफ़ अगर जिहाद की ज़रूरत पड़ जाए तो वो इन घोड़ों को मुजाहिदीन के लिए पेश करे, ताकि वो उन घोड़ों पर सवार होकर अल्लाह की राह में दुश्मनान इस्लाम से जंग करे।
امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے موافقین نے اس حدیث سے یہ دلیل پیش کی ہے کہ گھوڑوں میں زکوٰۃ فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ گھوڑوں میں اللہ کا حق ہے جس طرح باقی مال میں اللہ کا حق ہے، اور اس حق کی وجہ سے ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور اس کی تائید درج ذیل یعنی ایک نیچے ایک حدیث دے رہے ہیں اس سے ہوتی ہے۔ شہاب زہری بیان کرتے ہیں کہ سائب بن یزید نے ان کو خبر دی کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ گھوڑوں کی قیمت لگاتے اور اس کی زکوٰۃ حضرت عمر کو ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وہ اپنے گھوڑوں کی قیمت کا اندازہ کرتے اور اس کے حساب سے وہ زکوٰۃ خلیفہ وقت کے پاس ادا کیا کرتے تھے۔ ابن شہاب زہری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان گھوڑوں کی زکوٰۃ دیتے تھے۔ آپ مالدار صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا، آپ کے پاس گھوڑے تھے، آپ گھوڑوں کی زکوٰۃ ادا کرتے تھے۔ صاحب بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر کے پاس گھوڑوں کی زکوٰۃ لے کر جاتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو گھوڑے تجارت کے لیے ہوں ان کی قیمت پر زکوٰۃ فرض ہوگی، جیسا کہ اور مال تجارت کا حکم ہے، جو مال تجارت کے لیے ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح جو گھوڑے تجارت کے لیے ہوں، خریدنے بیچنے کے لیے رکھے گئے ہوں، ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور جو گھوڑے انسان نے اپنی ضرورت کے لیے رکھے ہوں اور ان سے ان کی نسل بڑھانا اور ان کی تجارت کرنا مقصود نہ ہو، گھوڑوں کو صرف اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرے، نسل بڑھانا تجارت کرنا مقصود نہ ہو، تو پھر ان گھوڑوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک ہے، اور جن احادیث میں گھوڑوں پر زکوٰۃ کی نفی ہے وہ اسی صورت پر محمول ہیں، یعنی جن احادیث شریفہ میں گھوڑوں پر زکوٰۃ نہیں ہے کہا گیا، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ گھوڑے جو انسان کی ضرورت کے لیے ہوں، جیسے اشیاء ضروریہ پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو ضروری چیزوں پر جو انسان کے استعمال میں آتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ باب مذکور کی حدیث، اس باب کی یہ جو حدیث ہے شرح صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 909 حدیث نمبر 2186 پر بھی بیان کی گئی ہے۔ اس کی شرح میں گھوڑوں کی زکوٰۃ میں مذاہب کا ذکر ہے، یعنی وہاں شرح میں انہوں نے گھوڑوں کی زکوٰۃ کے متعلق فقہا کے جو مسالک ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست کا آغاز ہماری حدیث نمبر 1464 پر ہوگا۔ آج کی نشست کا حدیث نمبر 1463 پر اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے۔ الہ العالمین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل مولا اس ریکارڈنگ کے جو محتمم ہیں ڈائریکٹر ہیں مولانا سید عبدالواسع حسینی بخاری چشتی صاحب کو صحت و عافیت عطا فرما، تمام آفات و بلیات سے ان کی حفاظت فرما، اور زمینی فتنوں اور آسمانی بلاؤں سے ان کی حفاظت فرما، خصوصی ان پر فضل فرما، ان کے اہل و عیال، ان کے اقارب، ان کے رشتہ دار اور ان کے دوست احباب جو بھی ملنے جلنے والے ہیں، خانوادے کے افراد ہیں، مولا ان سب کو صحت و عافیت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔